تو یہ ہوگا, یہ پڑھیں گے تو یہ مشکلیں آسان ہوں گی. بیماری کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, ایکس وائی زیڈ کے لیے آج ہم آپ کو بات کریں گے. جیسا کہ سنہری بات میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے صدقے پر. پچھلی دفعہ ہم نے عقیق کی انگوٹھی پہ بات کی تھی, آج ہم صدقے پر بات کریں گے. دیکھیں رمضان بھی قریب ہے, رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ روز اپنے گھر والوں کا اور بالخصوص میرے وقت کے امام زمانہ کا صدقہ نکالیں گے تو آپ کو کیا کچھ ملے گا. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ چکی ہوں, کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو, جو چیز صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو موت کو ٹال دے. کتنی ہی بڑی, موت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. اور صدقہ وہ چیز ہے کہ جو موت کو بھی جو ہے وہ دور کر دے. صدقہ رد بلا ہے, کس طرح سے دور کرے گا, کیا ہوگا. ہماری مشکلات دنیا میں بے انتہا ہم رہتے ہیں, ظاہر ہے خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, مشکلات بھی آتے ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسی آپ کو مشکل ہے, ظاہر ہے دعا بھی بتاتے ہیں, آپ وہ بھی پڑھیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ صدقہ ہے. آپ روز صبح, میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, تمام جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی, بلکہ جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی, جو زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دیں, جو کم دے سکتے ہیں کچھ نہیں, فقط 5 پینس بھی اگر آپ نکالیں, لیکن نکالیں ضرور. جو پاکستان میں بیٹھے ہیں 5 روپے بھی نکالیں, 2 روپے بھی نکالیں, لیکن نکالیں ضرور. روز آپ اپنا صدقہ ضرور دیں. آپ دیکھیں گے, آپ نے سنا بھی ہوگا صدقہ. اب دیکھیں کوئی بھی ہم جا رہے ہیں, میں گاڑی میں جا رہی ہوں, میں صبح میں نے صدقہ نکال دیا ہے, یا میں کسی بڑے سفر میں جا رہی ہوں, جہاز کے کسی سفر میں جا رہی ہوں, صدقہ دے کے جا رہی ہوں. اگر کوئی ناگہانی آفت آنی بھی ہوتی ہے تو صدقہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. کس طرح سے احادیث میرے پاس موجود ہے, آج میں تفصیل سے آپ کو صدقے کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور یہی میسج میں آپ کو دوں گی کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں مشکلات ہیں, مالی پریشانی ہے, کہتے ہیں نا مولا علی فرماتے ہیں اگر تمہیں مالی پریشانی ہے تو صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کرو. ہم سبھی جانتے ہیں, اور اس قول کو ہم نے کئی دفعہ, اس حدیث کو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے. مالی پریشانی ہے, شادی نہیں ہو رہی, بیماری ہے, ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ اس کا علاج صدقے سے کریں اور اپنی حفاظت بھی صدقے سے کریں. اور کس طرح سے میں آپ کو آج بیان کروں گی احادیث کی روشنی میں. سب سے پہلے حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی, کہ دیکھیں معاذ بن مسلم سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو اس وقت لوگوں نے بیماری کا تذکرہ کیا, تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے مریضوں کی دوا صدقے سے کرو, اور کیا تم میں سے کسی پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے دن کے خرچے کو صدقہ کر دو. بے شک ملک الموت کی جانب روح کو قبض کرنے کا حکم جاری ہو جاتا ہے, اور اس وقت بندہ صدقہ کر دیتا ہے تو ملک الموت سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کا حکم نامہ رد ہو گیا ہے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی صدقے کی, کہ چھوٹا سا ہمارا عمل ہے کہ اگر ہم ڈیلی اپنی مشکلات, پریشانیاں, بیماریوں کے لیے صدقہ نکالیں, صبح سویرے صدقہ نکالا کریں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ دن میں صدقہ نکالیں گے تو کیا ہوگا, رات میں نکالیں گے کیا ہوگا, پوشیدہ طور سے نکالیں گے کیا ہوگا, اور علل اعلان نکالیں گے تب بھی کیا ہوگا. لیکن آپ کا روٹین کیا ہونا چاہیے, صبح اٹھیں, سب سے پہلے آپ کوئی کام نہ کریں, صدقہ نکالیں, اور اپنے وقت کے امام زمانہ کا صدقہ ضرور نکالا کریں. وہ بھی موجود ہے نا, ہمارے درمیان موجود ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ملک الموت کو کہا جائے گا کہ جی اس کی روح کو قبض کرو, اور آپ نے اس وقت صدقہ دے دیا تو روک دیا جائے گا, اس حکم کو رد کر دیا جائے گا کہ نہیں اب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے صدقہ دے دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. امام علی رضا سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں مسلسل 2 سال شدید قحط پڑا. اس زمانے میں ایک عورت کے پاس ایک روٹی کا لقمہ تھا کہ جس کو اس نے کھانے کے لیے منہ میں ہی رکھا تھا کہ سائل نے آواز دی, اے اللہ کی کنیز میں بھوکا ہوں. اس عورت نے کہا کہ میں اس سخت زمانے میں صدقہ کروں گی. اس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال دیا اور اس سائل کو دے دیا. اس عورت کا چھوٹا بچہ بھی تھا جو صحرا میں لکڑیاں چن رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا. اس نے اس بچے کو اٹھا لیا تو بچے نے چیخ ماری اور ماں خوف سے غمزدہ ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے لڑکے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس ماں کے سپرد کر دیا. اس ماں سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اے کنیز خدا, کیا تو اس لقمے کے بدلے اس لقمے سے راضی ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ ایک وقت کتنا قحط تھا, ایک وقت لقمہ اس نے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں, تو پروردگار عالم نے اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو باہر نکلوا دیا. تو یہ فضیلت رکھتا ہے صدقہ. بس آپ کو ایمان ہونا چاہیے. احادیث ہمارے پاس موجود ہے, اقوال ہمارے پاس موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر جو میں اپنے ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ یہی کہتی ہوں کہ شکر ہے رب العزت کا کہ اس در کا ماننے والا بنایا, کہ ہمارے امام موجود ہیں, ہمارے سارے امام موجود ہیں, ان کی تعلیمات موجود ہیں کہ ہمیں پتہ چلے. ابھی کوئی بھی مشکل دیکھیں, میری زندگی میں, میری ذاتی زندگی میں ہر ایک کی مشکلات آتی ہیں, کیوں نہیں آتی.
हर एक मेरी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं मैं फ़कत सदका दे देती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ मैंने सदका निकाला, अब तो जाने और मेरी मुश्किल जाने। आप बिलीव करें वो रब्बुल इज़्ज़त आप एक ज़रा सा उसके नाम पे देंगे और वो आपकी मदद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मेरा मैसेज ये है, बिल्कुल आप दुआएं पढ़ें, हम भी बताते हैं, सब बताते हैं, आप ज़रूर दुआएं पढ़ा करें, आप सब कुछ किया करें, लेकिन सदका जो कहते हैं, मैं तमाम बहनों से कहती हूँ कि अपने पल्लू से बांध लें इसको, कि आपने डेली अपने तमाम घर वालों का और बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम का सदका जरूर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। मौला फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो शख्स सदका दे दिन में या रात में, अगर वो सदका दिन में दिया है तो दिन के लिए, और अगर रात में दिया है तो रात के लिए, अल्लाह ताला इससे परेशानी, दरिंदे और बुरी मौत को दफा फरमाएगा। यानी कि देखिए आपकी इंश्योरेंस है ना, आपकी लाइफ इंश्योरेंस होगी ना सदका। आपने सुबह उठी, आपने सदका निकाला, सारे दिन क्या फरमा रहे हैं मौला, परेशानी, दरिंदे और बुरी मौत से आपको बचाएगा, सदका दफा कर देगा, दूर कर देगा। दिन में आपने सदका निकाला, सारा दिन आप बिल्कुल बेफिक्र सेटिस्फाइड होंगी कि मैंने सदका दे दिया, अब कोई परेशानी, कोई मुसीबत मेरे घर या मेरे घर वालों में आ ही नहीं सकती। फिर अगर आप रात को भी निकालती हैं तो सारी रात भी आपकी महफूज हो गई, सारा दिन भी आपका महफूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं कि मौला फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। बुरी मौत, वही बात जो मैंने अभी पहले की, नहीं पता ज़ाहिर है हादसात आप देख रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। मैं सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, अपने उन तमाम पाकिस्तान और इंडिया के नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके जवान बेटे, आपके शौहर जो भी घर से बाहर जा रहा है, सदका निकाल कर उनको भेजा करें इंशाअल्लाह। मौला फरमा रहा है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुरी मौत को रोकता है सदका। आप बिलीव करें कि सदका जो है वो मौत को रोकेगा। जब भी घर से कोई नौजवान निकले, कराची में कितने हालात खराब हैं, अपने तमाम बेटों का सदका देकर घर से निकाला करें। आगे हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की जमीन आग है सिवाय मोमिन के साए वाले हिस्से के। कयामत की जमीन आग है सिवाय मोमिन के साए वाले हिस्से के, बेशक मोमिन का दिया हुआ सदका उस पर साया करेगा। सुभान अल्लाह के अगर आप दुनिया में सदका निकालेंगे तो कयामत के दिन, देखिए सदका ना सिर्फ आपको दुनिया में फवायद पहुंचा रहा है, हर तरह से, हर मुश्किल में, सबसे बढ़कर मौत को जो रोक दे, और उसके बाद जब आप कयामत की बात करते हैं तो रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो ज़मीन आग है सिवाय उस शख्स के, सिवाय उस मोमिन के कि जिसने सदका दिया हो। क्यों? क्योंकि वो सदका उस पर साएबा होगा कयामत वाले दिन। अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, नेकी और सदका फिक्र व मोहताजी को रोकती है। मैं पूरी हदीस आपके साथ कंटिन्यू करूंगी उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके घर में थोड़ी सी तंगी है, माली परेशानी है। बिलीव करें, सदका देंगे। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी ये फरमाते हैं कि अल्लाह से सदका देकर तिजारत करो, अगरचा तुम्हारे माली हालात जो है वो खराब है, जॉब नहीं है, कुछ भी, आप अल्लाह से सदका देकर तिजारत करें, आपके तमाम हालात ठीक होंगे, बिलखुसूस माली हालात। हदीस को कंटिन्यू करती हूँ। नेकी और सदका फिक्र व मोहताजी को रोकती है, उम्र में इजाफा करती है, और ये दोनों चीजें इसके अंजाम देने वाले को 70 बुरी अमवात से महफूज करती हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, नेकी क्या है? फकत ये भी अगर आप किसी से मिले मुस्कुरा के ही मिल दें। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है मुस्कुरा के मिलना, यहाँ तो दिलों में इतनी नफरतें, बुग़्ज़, हसद, कीना भरा हुआ है कि मुस्कुरा के मिलना तो बहुत दूर की बात है। दिलों से इन सारी चीज़ों को निकाल कर किसी से मुस्कुरा के मिलना भी नेकी है। फिर वही बात करूँगी, छोटी सी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कब हमारी आंखें बंद हो जाएं। जिसकी आप मदद कर सकते हैं उसकी आप मदद करें। इस छोटी छोटी जो ये नेकियां हैं ना, यही हमारे काम आती हैं। क्या फरमाया मौला ने? फिक्र मोहताजी को दूर करेंगी, सबसे बढ़कर उम्र में इजाफा करेंगी, और फिर 70 बुरी अमवात से महफूज करती हैं नेकी और सदका। मुझे उम्मीद है कि मैं सदक़े पर इतने तफसील से बात करी हूँ। अब तक अगर कोई सदका नहीं निकालता होगा डेली, तो आज के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आप डेली सदका ज़रूर निकालेंगे, अपने लिए ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए, और बिलखुसूस मेरे वक्त इमाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं सदक़े के लिए। और फिर यह है कि अबू बसीर से है कि उन्होंने इमाम जाफर सादिक में से पूछा कि अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम से पूछा कि कौन सा सदका सबसे अफजल है, तो आपने फरमाया
कलील माल वाले का, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल नहीं सुना? फिर सूरह हशर की आयत नंबर 9 उन्होंने तिलावत की और उसका तर्जुमा ये है, और अगरचा अपने पर तंगी ही क्यों ना हो, दूसरों को अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं, तुमने यहाँ पर किस चीज़ में फजीलत है ये देखा। यानी कि मौला फरमाते हैं कि उन लोगों का, देखें मालदार लोगों का तो काम है, उनको ज़रूर देना चाहिए, बल्कि हर एक की मदद करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नेमतों और रहमतों से नवाजा है तो ज़रूर अपने माल से उनका हिस्सा ज़रूर दिया करें जो ज़रूरतमंद है। देखिए आपके पास माल है, आप हज कर रहे हैं, आप ज़ियारतें कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, दुनिया भर में चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी बहन के बच्चे, आपके भाई के बच्चे, आपके खाला के बच्चे, आपका जो अपना रिश्तेदारों का गैदरिंग है ना, वो आपकी जो है वो ज़रूरतमंद बैठी है और उनके पास पैसों की कमी है, तो क्या आपका हज कबूल होगा? आप मुझे बताइए। या आप दुनिया भर में चैरिटी कर रहे हैं लेकिन आपके घर वाले पैसों के मोहताज हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो क्या आपकी वो चैरिटी कबूल होगी? सबसे पहले अपने घर में देखें, मैं आगे हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले आप अपने घर में, अपने खानदान में देखें कौन मोहताज है। क्या कोई हमारा दूर का भी रिश्तेदार क्यों ना हो आपके पास मौजूद है तो वो मोहताज नहीं होना चाहिए। यकीन करें हाथ का दिया हुआ ना सिर्फ दुनिया में काम आएगा, कब्र में, आखिरत में, जैसा कि बताया ना कि कयामत के दिन आग होगी जमीन, लेकिन साया किस पर होगा? कि जो सदका करता है। इसमें यह है कि कलील माल वाले, अगर आपके पास जो है कम है, नहीं है, तब भी आप दें। आप देखें कि आपकी रोज़ी में बरकत होगी, आपकी रोज़ी में इजाफा होगा, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। वही है भाई, ज़्यादा है दे दिया चलो अच्छी बात है, लेकिन कम है दे दिया तो बहुत अच्छी बात है कि कम में से भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, कम में से भी आप सदका निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया, हाथ से सदका देना बुरी मौत को दफा करता है और बलाओं में से 70 किस्म की बलाओं को दफा करता है, और अमल अंजाम देने से मना करने वाले के तमाम 70 शैतानों की दाढ़ी से जुदा करता है। अल्लाह अकबर। यानी कि अगर आप सदका देंगे, सबसे बढ़कर ये कि अगर आप हाथ से सदका देंगे, जाहिर है तो बुरी मौत को, वही बात मैं कह रही हूँ, मौत को दफा करता है और बलाओं को दूर करता है। इमाम जाफर सादिक से है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा सदका अफजल है, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसे रिश्तेदार को सदका देना कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए अदावत छुपी हुई हो। अल्लाह अकबर। मैं फिर रिपीट करूं कि रसूल खुदा से सवाल किया गया कि कौन सा सदका अफजल है, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसे रिश्तेदार को सदका देना कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए अदावत छुपी हो। नाजरीन, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। हम उस रिश्तेदार से मिलेंगे, हमें पता है कि जनाब इसके दिल में हमारे लिए अदावत, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, सदका देना तो बहुत दूर की बात। तो बस वही बात है कि देखें, दुनिया आपके लिए कुछ भी सोचे, आपका बुरा चाहे, आपसे बुरा मिले, लेकिन आपको बुरा नहीं होना, आपको अपने अमल के जरिए अच्छा होना है। बाद में कभी ना कभी इसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि देखो मैंने इसके साथ क्या किया और इसने मेरे साथ क्या किया। एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, उसका ज़मीर उसको ज़रूर मलामत करता है कि देखो हमारा अमल देखो और इसका अमल देखो। वही बात है कि मौला फरमा रहा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे फजीलत उस सदक़े को है। आपको पता है ये रिश्तेदार आपका दुश्मन है सबसे बड़ा, उसके दिल में बड़ी अदावत है, लेकिन क्या है कि वो मजबूर है, लेकिन क्या है कि वो माली तौर पे कमज़ोर है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। वो सदका सबसे अफजल तरीन है। हमें पता है कि हम माशरे में, हमें इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है, हमें पता लग जाए जनाब इस रिश्तेदार के दिल में अदावत है हमारे लिए, हम कहेंगे हटाओ इसको, हमें इससे मिलना ही नहीं है, इसकी शक्ल ही ना देखो, मरता है तो मरे, भूखा है तो भूखा रहे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसके बरक्स करना है, और वही सदका सबसे अफजल तरीन है। आगे बढ़ते हैं, अगली हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। रमज़ान की बात आ रही है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी किस्म का सदका दे, जो शख्स माह रमज़ान में किसी किस्म का सदका दे तो अल्लाह ताला उससे 70 किस्म की बलाएं हटा देगा। नाज़रीन, माह रमज़ान आ रहा है, आप रोज़, मैं कहती हूँ रमज़ान के अलावा भी डेली आपका रूटीन होना चाहिए। जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया में हिदायत टीवी देखा जा रहा है, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना ले कि आपने सदका डेली निकालना है। पहले वही बात, मेरे वक्त के इमाम का सदका, फिर अपना सदका। आगे चलते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है। रावी कहता है कि मैंने इमाम से सवाल किया कि वो अफराद जो दरवाजे पर आकर सवाल करते हैं उनको सदका दिया जाए या उनको ना दें, और उस सदके को रिश्तेदारों को दिया जाए। तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि सदका उनको देना जिनसे कराबतदारी है,
یہ سب سے زیادہ اجر کے لحاظ سے بڑی بات ہے. وہی بات جو میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں جن سے آپ کی قرابت داری ہے. ساری دنیا میں آپ چیریٹی کر رہے ہیں جناب. بہت سے میں نے لوگ ایسے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے میں نے 2 بچوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور میں ان کی مالی مدد کرتا ہوں, ان کو ایجوکیشن دلاتا ہوں, ان کو کھانا پینا کراتا ہوں, بس میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں. بڑا فقریہ بتاتے ہیں, لیکن خاندان میں دیکھو تو کوئی بچہ بیٹھا ہے جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں عید کے. بہت سے ایسے ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں, آپ کے خاندان میں, دنیا بھر میں دیکھیں. قرابت داری جس سے ہو, جو آپ کے نزدیک ترین ہو, پہلے ان کا حق ہے آپ پہلے ان کی مدد کریں. ان کو چھوڑ کر اگر آپ ساری دنیا کی مدد کریں تو پھر کیا ہے. اب حدیث میں بھی موجود ہے. میرا میسج یہی ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. آپ اگر ان کو دے رہے ہیں, ان کی مدد کریں, اس کے بعد آپ نے جہاں مرضی دینا ہے دیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نیکی اور برائی دونوں دگنا ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ جمعے کے دن دیں گے صدقہ تو اس کا ثواب 2 گنا ہو جائے گا, کوئی بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب 2 گنا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں مولا یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی برائی کریں گے تو وہ بھی 2 گنا ہو جائے گی. پوشیدہ صدقے کے ثواب کے لحاظ سے فرمایا امام جعفر صادق سے ہے کہ فرمایا آپ نے کہ پوشیدہ صدقہ پروردگار عالم کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پوشیدہ صدقہ آپ دیں, چھپا کے صدقہ دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیں گے. ہم تو بہت زیادہ چیخ چلا کر اعلان کر کے صدقہ دیتے ہیں. ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں جب تک 4 گھر 4 محلے کو نہ پتہ چل جائے ہمیں نیند نہیں آتی. لیکن یاد رکھیں ایک تو آپ صدقہ, ایک تو اس لیے نیکی کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں کہ آپ کی واہ واہ ہو, جی سب کو پتہ چلے ہم نے صدقہ دیا, ہم نے نیکی کی, ہم نے پیسہ خرچ کیا. اور ایک آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو پھر دوسرے کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی دے. تو 2 ڈفرینس ہے. ایک آپ اچھی نیت سے بتا رہے ہیں کسی کو تو اس اوکے اچھی بات ہے کہ آپ اچھی نیت سے بتا رہے ہیں کہ میں صدقہ دیتا ہوں تم بھی دو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جی پتہ چلے میرے پیسے خرچ ہوئے, ذرا میری عزت ہو کہ میں دیتا لیتا ہوں, تو وہ چیز غلط ہے. وہ ایک الگ زمرے میں جو ہے وہ شمار ہو جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دن کا صدقہ خطاؤں کو حل کر دیتا ہے. دن کا صدقہ, صبح آپ دن میں صدقہ دیں گے, خطاؤں کو حل کر دیتا ہے جس طرح پانی نمک کو حل کر دیتا ہے. اور بے شک رات کا صدقہ پروردگار عالم کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. دونوں چیزیں, دن میں صدقہ دیں تو بھی اچھا ہے, آپ کے ساتھ بیان کیا, رات میں بھی دیں. اور آخری حدیث بے شمار ہے ناظرین, لیکن اب لاسٹ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ میرے بھائی نے انٹرنیشنل نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور وہ حدیث آخری کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کسی مجبور و مسکین کو صدقہ دے اور اس کے نتیجے میں وہ مسکین اس کے حق میں اسی لمحے دعا کرے مگر یہ کہ اس کے حق میں وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین سب سے خوبصورت حدیث آج کے اس سیگمنٹ کی کہ اگر آپ کسی کو بھی XYZ صدقہ دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور جس وقت آپ نے مدد کی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعا دے دی تو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. بس ناظرین آج کے چھوٹا عمل عظیم ثواب کا میسج یہ ہے, بہت چھوٹا سا عمل ہے, فقط 5 پینس نکالیں, فقط 10 پینس, جتنی آپ کی طاقت ہے, جتنی استطاعت ہے آپ وہ نکالیں جہاں آپ بیٹھے ہیں دنیا میں. ان احادیث سے یہی بات ظاہر ہے کہ اگر ہم صدقہ نکالیں گے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ رب العزت حتیٰ کہ موت تک کو ٹال دیتا ہے, تو موت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. دوسروں کی مدد کریں, وہی بات ہے, اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہان میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب. اب بڑھتے ہیں موسٹی بھائی کی جانب اور سنتے ہیں آج کی تازہ ترین انٹرنیشنل نیوز. تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز کے اندر ہم آپ کو اپنے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ان ناظرین کو کہ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, کیونکہ ہم اپنے اس انٹرنیشنل نیوز کے سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ خبریں نئی یعنی کہ جو بالکل کرنٹ خبریں ہوتی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پورے ہفتے کا جو ریویو اس میں دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہ ویکینڈ شو ہے جس میں کہ ہم پورے ہفتے کے بعد ہم اس میں اندر جو انٹرنیشنل نیوز میں جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ لاتے ہیں. تو ہم اس کو بھی آپ کی خدمت میں تمام تفصیل سے عرض کریں گے. اور اس کے اندر جو ناظرین ہمارے پرانے شروع سے اس سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے عراق کے اوپر داعش کے ہوئے حملے سے پہلے شروع میں ہم نے اس خطرے کا احساس کیا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے 2 گروہوں کو فوکس کرنا شروع کیا تھا, جہت النصرہ کو اور داعش کو, اور شام میں ان کے بھیانک جرائم کا پردہ فاش کیا تھا, اور ان کے اندر جو سفیانی اور جو یزیدی خواص ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی جنگہ زیادہ پرومیننٹ ہوتا رہا
کیونکہ جہت النصرہ جو کہ وہ شام تک محدود رہی اور داعش نے جو کہ حرکت عراق کی جانب شروع کری تھی، تو ہم نے پھر اپنے تمام پروگراموں میں داعش کو فوکس کیا۔ تو داعش کے جرائم جاری ہیں عراق کے اندر، تو ہم آپ کو لے کے چلیں گے عراق، جس کے اندر ہمارے پاس نئی جو کرنٹ بالکل خبر ہے کہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ کازمین میں جو ہے وہ ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 20 لوگ لقمہ اجل بن گئے، 20 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل میں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں کہ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے شہر کازمین میں جمعرات کی رات ایک بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں باق ہوئے، 20 افراد شہید ہوئے۔ عراق کے اسپتال اور سیکورٹی حکام نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بم دھماکے میں بے گناہ افراد مارے گئے ہیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق یہ بم دھماکہ کازمین کے قریب ایک پر ہجوم چوک پہ ہوا۔ بم دھماکے میں زخمیوں کی تعداد 30 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ ہے عراق کی صورتحال، اور ابھی ہم عراق پہ رہیں گے، اور عراق میں کہا جا رہا ہے کہ عراق کے اندر جو لڑائی ہے وہ شیعہ سنی کی نہیں ہے، بلکہ یہ عراق کی تقسیم کی سازش ہو رہی ہے۔ اور عراق کے آپ نے جیسے کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے آئیں گے، عراق میں مقامات مقدسہ کو تھریٹ دی گئی تھی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا سے لوگوں نے عراق جانے کی جو کوششیں ہیں کہ وہاں پر جو کہ کیونکہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، پھر آیت اللہ سیستانی کا جہاد کفائی کا فتویٰ بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں دہشت گردی کا تو کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ جب کسی کے گھر پہ حملہ کریں گے، کسی کے مقدس مقامات کو مسمار کرنے کی کوشش کریں گے، تھریٹ دیں گے، تو سب کے اوپر واجب ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ان کا دفاع کریں۔ تو اس دفاع کے سلسلے میں اب دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سے جو ہے وہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے، جس کے اندر کہ جمعرات کو نئی دہلی میں عراقی سفارت خانے کے سامنے شیعہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جمع ہو کر احتجاج کیا، اور اپنے نام اور پاسپورٹ وغیرہ جو وہاں پر اندراج کرائے، اس میں نام اندراج کرائے، اور وہ عراق میں دفاع مقدس کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور حیدرآباد دکن سے بھی بہت بڑے مظاہروں کی خبر ہمارے پاس موصول ہوتی رہی۔ تو یہ تو تھی ہمارے پاس مختلف، یعنی کہ عراق کے اوپر جو ایک مطلب پوری دنیا کے اندر شیعوں کے جذبات مجروح ہوئے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمام پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور وہ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور سامرا میں ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ سامرا میں حرم مطہر کا دفاع کرتے ہوئے ایک پاکستانی مجاہد جاوید حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل نیوز کے اندر، اہل بیت نیوز ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے رہنے والے ایک نوجوان جاوید حسین نے جو کہ سامرا کے لیے داخل ہوئے تھے ایران سے، جو کہ وہاں پر شدید زخمی ہو گئے تھے، اور شدید زخمی ہونے کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، جن کا جنازہ کل جمعے کے دن قم کے اندر جو ہے وہ اس کی تشییع ہوئی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اور کربلا سے بھی اس کے اندر خبریں ہمارے پاس کہ داعش کو ناکو چنے چبانے کے لیے لشکر کربلا سے لشکر عباس علمدار جو ہے وہ آمادہ بنبرد ہے۔ ان کے ساتھ اس کی اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل نیوز میں جاتے ہیں، تو صدائے مرجیت پر لبیک کہتے ہوئے عراق کے نوجوانوں نے مختلف ناموں سے لشکر تیار کر کے تکفیری ٹولے داعش کو ناکو چنے چبانے کی ٹھان لی ہے۔ کربلا کے گورنر کونسل کے صدر نصیف جاسم الخطائی نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاد کفائی کے لیے لوگوں کی کثرت سے نام درج کروانا، نام نویسی کے مرکز کا کم ہونا اس بات کا باعث بنا کہ کربلا میں حرم حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے وزیر اعظم نوری المالکی سے وابستہ رضاکار کمیٹی پر مبنی ایک مرکز قائم کیا جائے، جس میں رجوع کرنے والوں کے نام حضرت عباس علیہ السلام کی حمایت میں لکھے جائیں۔ اور اس کے اندر آپ نے ناظرین ابھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ ایک عاشورہ بٹالین کا بھی جو ہے وہ قیام ہوا ہے، جس کو سید عمار ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ ان داعش اور اس جیسے جتنے بھی تکفیری اور جتنے بھی منحوس افکار رکھنے والے جو گروہ ہیں، چاہے وہ باسی ہوں، صدامی ہوں، جہت النصرہ والے ہوں، القاعدہ کی شاخیں ہوں، طالبان ہوں، یا وہ داعشی ہوں، وہ جو بھی مقدس مقامات کی جانب ہمارے بڑھے گا تو انہوں نے اس کا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ اس کا بھرپور دفاع کریں گے اور ان کا مقتل جو ہے عراق کے سرزمین کو قرار دیں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علمبار میں عراقی فوج نے کارروائی کری۔ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ داعش نے وہاں سے فرار کیا ہے اور دسیوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے، اور اس کی جو ڈیٹیل نیوز ہے پوری اس میں یہ ہے کہ یہ الیوم السامن کی ویب سائٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ صوبہ علمبار کے بہت سے علاقوں سے داعش کے دہشت گرد کی بہت ہی شدید ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں قتل عام کر کے رعب و وحشت پھیلا رہے تھے کہ ان کے اوپر عراقی فوج نے حملہ کیا اور وہ وہاں سے
فرار اختیار کر گئے ہیں۔ اور یہی ہمارے پاس خبر کرکوک سے بھی ہے کہ وہاں پر ان کو خوف پیدا ہوا تھا کہ جو ان کے اوپر عراقی فوج جو ہے وہ فضائی حملہ کر سکتی ہے، ان کو رپورٹ ہوگی، ان کو جاسوسی ہوئی، تو وہاں سے بھی فرار کر گئے۔ مسلسل پسپا ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو اس میں جب ہم اس کو اختتام کر رہے ہوں گے سیگمنٹ کا تو ہم اس کو بتائیں گے اب ان کا رخ کدھر ہے۔ اور ایک خبر اور بھی ہے کہ روس نے عراق کو 6 عدد سوخوئی 30 طیارے فراہم کر دیے ہیں، جو کہ اب اس کی ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کی ڈیٹیل نیوز میں، کہ روس میں اسلحے کے عالمی تجارتی مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں عراق کو 6 سوخوئی جنگی طیارے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طیارے مرمت کے بعد عراق کو دیے گئے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے کہا تھا کہ ان کے ملک نے روس اور بلاد روس سے سوخوئی طیارے خریدے ہیں۔ انہوں نے روس کے ساتھ طے شدہ فوجی معاہدے کے تحت روس کے طیاروں کی تعداد بہرحال اتنی زیادہ نہیں اور بتائی جا رہی 6 ذکر ہوئی ہے، اور لیکن ایک مرتبہ انہوں نے امریکہ سے بھی جو ہے وہ F-16 طیارے ڈیمانڈ کیے تھے، مگر امریکہ نے ابھی تک ان کی اس گزارش کے اوپر نظر ثانی نہیں کیا ہے۔ اور ابھی عراق پر رہتے ہیں، جس میں کہ ایک پچھلے ہفتے میں ایک بہت بڑی خبر تھی کہ جان کیری کا دورہ عراق ہوا، اپنے میڈیا پہ بھی دیکھا، اور جو اس کے اندر ایک خصوصی بات تھی وہ کردستان گئے، وہ برزانی سے ملے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عراق کو ٹکڑے کرنے کی سازش قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ وہاں پر ابھی الیکشن بھی ہونے والے ہیں بعد میں، اور یہ تمام مطلب اس کے اندر ایک سچویشن کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ری الیکشن کرائے جائیں اور لوگوں کو جو ہے نا گورنمنٹ دوبارہ چینج کی جائے اور یہ کیا جائے، جس میں وہ چاہتے ہیں کچھ دھڑوں کے ساتھ مل کے ان کو بغاوت پہ آمادہ کیا جائے۔ تو یہ بھی خبر تھی، اور حزب اللہ عراق نے کہا ہے کہ تکفیریوں نے عراق کے اندر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی قبروں کو کھودا ہے، چونکہ انہوں نے ان کو محاصرہ کیا ہوا ہے، پوری چاروں طرف سے جو ہے وہ ان کو گھیر لیا ہے، کیونکہ آپ کو ہم پہلے بھی اپڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں عراق کے حوالے سے کہ جیسے ہی جہاد کفائی کا فتویٰ صادر ہوا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، تو تمام عراق سے تمام کونے کونے سے رضاکار جو ہیں وہ اس میں اندر بھرتی ہوئے ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جو انہوں نے فوج کو حمایت دی ہے، اور انہوں نے موصل کی طرف اور ان کے زیر قبضہ علاقے ہیں اس کی طرف مارچ کیا ہے، جس کی اپنی ایک دہشت ہے، اپنی ایک تاثیر ہے، جس سے وہ جھنگا چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اس میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے فرزند محافظین حرم سامرہ میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ خود سامرہ کی حفاظت کا عزم رکھتے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے نجف سے حرکت اختیار کی ہے۔ تو یہ تو ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم اور فوکس کریں اس کو، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ سے عرض کی کہ یہ جب یہاں سے شام سے جب یہ آئے ہیں ادھر، تو شام کی جو ان کے سرحدی علاقے تھے یہاں سے داخل ہوئے ہیں، وہاں پر شامی فوجوں نے ایئر اسٹرائک کر کے اور اپنی قوت کو بڑھایا ہے۔ تو ابھی ان کا شام میں بھی جو واپس جانے کا معاملہ تھا وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس خبر نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ شام کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب یا تو یہ عراق میں رک کر عراق ان کا مقتل بنے، وہاں ان کا قبرستان بن جائے، یا پھر دوسری صورت صرف یہی ہے کہ اور ایک اور خبر ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے مغربی صحرا کو عبور کر کے اور سعودیہ کے شہر عرر میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں سے کوئی جھڑپوں کی اطلاعات تو نہیں ہے، کیونکہ سعودی فوج اپنا سب سامان وامان چھوڑ کے وہاں سے فرار اختیار کیا ہے، اور اس کے کچھ علاقے کے اوپر یہ قابض ہو گئے ہیں۔ اور اس کو بھی کچھ ویب سائٹوں نے رپورٹ کیا، جیسے کہ سعودی عرب میں داعش کا داخلہ ہے، اور سعودی عرب کے بادشاہ نے دہشت گردوں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ آپ کے جاننے والے اور یہ تمام لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے، ان سے معلومات کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سعودیہ کے اندر پریس کو بالکل انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، کوئی خبر عوام تک نہیں جاتی، کچھ نہیں ان کو معلوم ہے، مگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی بے چینی کو اور ان کے اضطراب کو دکھا رہا ہے کہ انہوں نے پورے میں جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کا جو ایک ماحول اس کو کیا ہے، اور کہا ہے کہ فوراً ان دہشت گردوں سے نپٹا جائے۔ کیوں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی 1,500 سعودی دہشت گرد، پچھلے ہفتے یہ رپورٹیں آئیں کہ جی 10 دہشت گرد ہیں جو کہ عراق کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں، سعودی دہشت گرد۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پر خبر آئی ہے کہ یہ انہوں نے سعودی پہ حملہ کر دیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ہمارا اس سیگمنٹ کو آپ دیکھتے چلے آئے ہیں تو ہم نے شروع میں آپ کو پہلے ہی عرض کی تھی، آپ سے پہلی خدمت میں یہ خبر دی تھی کہ شام کے اندر سعودیہ داعش کا مخالف ہے اور عراق کے اندر اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے عناصر ایسے ہیں، جیسے کہ جہت النصرہ کو ڈائریکٹ سعودیہ سپورٹ کر رہا تھا، اور داعش کو جو ہے وہ ٹرکش اور قطری سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے اندر وہ سعودی بھی شامل ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ سعودی حمایت سے شامل ہوئے ہوں، کیونکہ بہت سارے جہادی عناصر ہیں جو کہ اپنی ایک الگ فکر رکھتے ہیں، تو وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ مگر ظاہری بات ہے وہ عراق پہ اگر کوئی گروہ حملہ کرتا ہے تو اس کی سعودیہ وغیرہ اور ان سب کی جو باٹم لائن تو ایک ہی ہے، وہی تو یہی چاہیں گے کہ جائے اور اس کو پامال کر دے۔ مگر جب انہوں نے اس خطرے کا احساس کیا کہ اب ان کے پاس پلٹنا شام کی طرف دشوار ہو رہا ہے اور یہ اب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایمرجنسی کا نفاذ کیا اور کہا کہ نہیں اس کو یہاں ہر ممکن کارروائی کریں گے، اس کو ہر حساب سے روکیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو پالتے ہیں، جس کو آپ دہشت گردی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے دہشت گرد کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف نقصان پہنچاتا ہے، وہ صرف دکانوں کو آگ لگاتا ہے، لوگوں کو ذبح کرتا ہے۔
اسی لیے جو ہے نا اب سعودیہ کے لیے اب یہ پرابلم جو حقیقی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. تھوڑی سی ہم بس اپنے اختتام کی جانب جاتے ہیں سیگمنٹ کو لے کے, تو ہم تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کریں گے شام سے, کہ شام سے آج کل بہت خبریں کم آ رہی ہیں. وہاں پر ظاہری بات ہے امن و امان شروع ہو گیا ہے. شام میں حلب میں دہشت گردوں کے گودام کے اوپر فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور دسیوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں, اور شامی فوج نے ایک امریکی ڈرون بھی مار گرایا. اور اوباما صاحب نے شامی باغیوں کو $500 ملین کا مطالبہ کیا ہے کانگریس سے. تو یہ تو تھی شام سے. اور چلیں گے آیت اللہ باقر النمر کی جو سزائے موت کا حکم سعودی عدالت نے دیا ہے, کہ انہوں نے ان کے 26 ساتھیوں کے ساتھ ان کو سزائے موت سنائی ہے. اس کے اوپر ایران سے شدید جو ہے وہ رد عمل دیکھا گیا ہے. انہوں نے شدید مذمت کی ہے اور شدید اظہار ناراضگی جو کا اظہار کیا ہے. تو یہ تو تھی ہمارے آج کے انٹرنیشنل نیوز کے اندر خبریں, جو کہ ہم نے مین خبروں کو چاہ کے آپ کی خدمت میں رکھیں اور ڈیٹیل نیوز, اور ہم نے آپ کو ویب سائٹس کے حوالے دیے. تو جو ہمارے ناظرین شوق رکھتے ہیں وہ ان ویب سائٹ پر جا کر, ہمیں امید ہے کہ وہ اور اس کو براؤز کریں گے اور اپنی نالج میں اضافہ کریں گے. تو ہمارا آج کا انٹرنیشنل نیوز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں اور چلیں گے اپنے نئے سیگمنٹ فائدے کی بات کی طرف. بالکل, دوسرا سیگمنٹ جو ہے فائدے کی بات, اور ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں مختصر آپ کو بتاتی ہوئی آگے چلوں گی. آپ کی کال کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے. ٹاپک آپ کے پاس پہلے ہی دے دیا گیا تھا, مطلب پرستی. کال کے بعد بریک کے بعد اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے فائدے کی بات کا, جس میں آپ کو بتانے والی ہوں کمر کا درد. دیکھیں, ہماری ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ ان کو جو ہے پورے بدن میں بہت درد ہوتا ہے. میں جو بھی آپ کو بتا رہی ہوں کمر کا درد بتا رہی ہوں, ہم تمام خواتین میں بہت کامن ہے. ہم سبھی جانتے ہیں, کسی بھی ایج میں ہو, ہمارے بھائیوں کو بھی ہو تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن خواتین کی بہت زیادہ نارمل پرابلم ہے. کمر کا درد زیادہ وہ کام نہیں کرتی کہ ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے. ایج بڑھتی جاتی ہے تب یہ درد بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو ہے جس کے بھی, میں کہتی ہوں جہاں جو بھی اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے, کسی بھی ایج کی آپ ہیں, آپ کے اگر کمر میں درد ہے تو آپ یہ کیجئے, کچن میں جائیے. بہت چھوٹے سے مختصر سے کام ہے, میرے پاس لمبی لسٹ تھی لیکن میں آپ کو اب وقت کی کمی کی وجہ سے 2-3 بتاؤں گی. انشاءاللہ زندگی رہی آگے رمضان میں 2 دن پروگرام ہوں گے میرے, تو اس میں اس کو کنٹینیو کروں گی. ابھی یہ لیمو, اگر آپ کی کمر میں شدید درد رہتا ہے یا بعد میں ظاہر ماں بنتی ہے ایک عورت, تو اس کے بعد اس کو کئی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, جس میں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کمر کا درد اس کو ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کے کمر کا درد ہے وہ کیا کریں, کچن میں جائیں, آپ لیمو لیں, 1 چمچہ لیمو کا رس اور 1 چمچہ لہسن کا رس, بالکل 1 چمچ لہسن کا, گارلک کا جوس فریش آپ نکالیں آرام سے, اور 1 چمچ جو ہے لیمن جوس آپ وہ نکالیں. دونوں کو آپ ملائیں اور اس میں 2 چمچے پانی. تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے, ظاہر ہے لہسن کا آپ جانتے ہیں, بعض لوگوں کو لہسن کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے, ٹیسٹ بھی پسند ہوتا ہے. لہسن کا رس اور لیمو آپ جب ملائیں گے اس میں 2 چمچ پانی, پھر ریپیٹ کروں, 1 چمچ آپ نے لیمن, ٹیبل اسپون کی میں بات کر رہی ہوں, 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس, 1 ٹیبل اسپون گارلک جوس اینڈ 2 ٹیبل اسپون واٹر, 2 چمچ پانی. یہ آپ نے بنانا ہے اور اس کو آپ نے صبح اور شام میں پینا ہے. کس طرح سے, یہ آپ نے خوراک بنا لی, ایک خوراک آپ نے صبح میں لینی ہے اور ایک خوراک آپ نے شام میں پینی ہے. اگر آپ اس کو 1 ہفتے تک پئیں گے, آپ بلیو کریں آپ کے کمر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا. پورا لگاتار, ظاہر یاد ہی نہیں رہتا ہمیں, ہمارے پاس بڑے کام ہوتے ہیں, تو اگر آپ مہینے میں 3-4 دفعہ بھی آپ اس کو پی لینا, لیکن باقاعدگی سے پی لیں, تو پھر آپ کے کمر کا درد ختم ہو جائے گا. لیمن جوس 1 ٹیبل اسپون, گارلک لہسن کا جوس 1 ٹیبل اسپون, 2 چمچے پانی, اس کو آپ پئیں, 1 خوراک صبح 1 خوراک شام, آپ کے کمر کا درد بالکل دور ہو جائے گا. وہی بات جو ہمیشہ کہتی ہوں, اور اگر کوئی سیریس پرابلم ہے تو پلیز اپنے جی پی سے ضرور ایڈوائس لیں, اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اس کے بعد جناب میتھی ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, آلو میتھی جو سبزی نہیں ہوتی, میں اس کی بات کر رہی ہوں, سوکھی میتھی کی بات نہیں کری, میتھی ایز اے سبزی جو ہم پالک میتھی ہرا دھنیا پودینہ سب ملا کے بناتے ہیں نا, پالک گوشت اس میں میتھی ڈالتے ہیں, اس میتھی کی میں بات کر رہی ہوں. اگر آپ میتھی اپنی سبزی میں کھانے میں زیادہ شامل کریں گے, جن کے کمر میں درد ہوتا ہے, چاہے میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, جو بھی ہیں, آپ اپنی غذا میں میتھی کو شامل کریں. میتھی جو ہے وہ کمر کے درد کو دور کرتی ہے. آپ آلو میتھی بناتے نا, آلو گاجر میتھی, گاجر کے بھی بہت سے فضائل آپ کو بہت سے فائدے آپ کو بتا چکی ہوں, فضائل بھی ٹھیک ہے, گاجر کے اللہ نے ایک نعمت بنائی ہے ہمارے لیے. میتھی آپ کسی بھی طرح اپنی میتھی گوشت کھا سکتے ہیں, پالک میں ہم ڈالتے ہیں, ہر طرح سے آپ میتھی کو یوز کر سکتے ہیں, کمر کے درد کے لیے بہت
बहुत मुफीद है। उसके बाद आप आ जाए छुआरा। जनाब छुआरा सिर्फ जब निकाह होता है तभी हमें खाने को मिलता है, नहीं, आपने छुआरा भी खाना है जिन जिन के कमर में दर्द है। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस्टमा के लिए छुआरा बहुत फायदेमंद है। उन लोगों के लिए जिनका बलगम जो है वो चेस्ट में जमा रहता है, छुआरा एक ऐसी तासीर रखता है कि आपके बलगम को भी दूर करता है। और सबसे बढ़कर खवातीन के लिए छुआरा खाया करें, कमर का दर्द जो है वो दूर करता है। आगे बढ़ते हैं आलू। देखिए एक अभी मैं कमर के दर्द की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द का जब बताऊंगी तो आप सुनिएगा कि आलू के अंदर कितनी ज़्यादा ये बात शामिल है, ये फ़ायदा शामिल है आलू का, कि जब आलू के आप छिलके उतारें और उसके स्लाइसिस कर लें और उन स्लाइसिस को अगर आप कमर में अपने रखेंगे कुछ देर के लिए, या आप उसको कूट लें जैसे कि पेस्ट बना लें उसका, उस पेस्ट को भी अगर आप कमर में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमर दर्द में ये फ़ायदा देता है। उन लोगों को जिनको कमर का दर्द है, बैक रहता है, वो आलू जरूर अपनी कमर में लगाया करें, मसाज किया करें। बिलीव करें आलू जो है आपकी कमर के दर्द को वो खींच लेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश करें लेकिन जरूर करें। उसके बाद जनाब अदरक। अदरक का आपने क्या करना है, जैसा कि लहसुन का बताया था, अदरक के रस आप ले, 1 चम्मच अदरक का रस है, उसमें जरा सा घी, बड़ा मुश्किल है जनाब, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं वो ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप ज़रा सा घी अदरक के रस में मिला के पियेंगे तो आप बिलीव करें आपकी कमर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। आखिरी बात, जायफल, जवतरी होती है ना जायफल, आप जायफल को लें, पानी में उसको बॉयल करें, फिर जो जायफल का पानी होगा उसको आप निकाल लें। उस पानी को आप तिल का जो तेल होता है, तिल जो होते हैं तिल का जो वो तेल होता है, उसमें अगर आप जायफल के पानी को मिलाकर गर्म करेंगे तो फिर ठंडा होने पर अगर आप अपने कमर में मसाज करेंगे तो फिर आपका कमर का दर्द दूर हो जाएगा। जायफल को उबाले पानी में, उस पानी को अलग रखें, तिल का तेल लें, उन दोनों को मिलाएं, उसको गर्म करें, मिलाकर गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप अपनी कमर में लगाएंगे तो फिर आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है नाज़रीन किचन में परवरदिगार आलम ने बहुत सी नेमतें हमें दी है। मेरे पास एक और लंबी लिस्ट है कमर के दर्द की, जिंदगी रही आगे फिर शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का। लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस आते हैं।